أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد. اکثر دوستان یہی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخرکار امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو کیوں چھوڑا، مدینے سے ہجرت کیوں فرمائی، مدینے میں ہی رہ کر اپنے قیام کو تشکیل کیوں نہ دیا۔ یہ سوال در حقیقت تحریک عاشوراء، قیام عاشوراء سے ناآگاہی پر مشتمل ہے۔ در حقیقت مدینے سے ہجرت ہی مولا حسین کی تحریک کا آغاز ہے۔ اگرچہ یہ سوال اپنے اندر بہت سارے سوالات کو لیے ہوئے ہے، بہت ساری توضیحات، بہت سارے اسرار و حقائق اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ امام مظلوم نے مدینے جیسا شہر جہاں پر وہ پلے بڑھے تھے، جہاں پر نانا رسول اللہ کی مزار تھی، جہاں پر ماں سیدۃ نساء العالمین کی قبر تھی، حالانکہ وہ پوشیدہ تھی، لیکن امام علیہ السلام جانتے تھے بھائی حسن کی مزار تھی، آخرکار مدینے کو ہی کیوں چھوڑا۔ تو سوالے سے عرض کرتا چلوں کہ مدینے کے حالات وقت کے حوالے سے ہوں یا خود مدینے کے مکان کے حوالے سے ہوں، دونوں کو دیکھنا پڑے گا۔ حالانکہ جب امام حسین سے بیعت طلب کی گئی تھی تو مدینے کے چند افراد کے علاوہ کسی کو بھی حاکم کی موت کی خبر نہیں تھی، اور وہاں کے لوگوں کی اکثریت باپ بیٹے کے فرق کو اصلاً نہیں سمجھتے تھے۔ اصحاب پیغمبر کے بیٹے آل اولاد امام حسین علیہ السلام ہوں یا عبداللہ ابن زبیر ہوں یا عبداللہ ابن عمر یا کچھ اور شخصیات، یزید کے مکروہ چہرے سے تو آشنائی رکھتے تھے، جانتے تھے کہ وہ ایک شرابی ہے، بندر اور کتوں سے کھیلنے والا ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت حکومتی اداروں کی غلط پبلسٹی، ذرائع ابلاغ کی نادرست ایڈورٹائزمنٹ اور میڈیا کی غلط پالیسیوں کے باعث بیعت تک کر چکی تھی۔ دوسری طرف سے مدینہ جغرافیائی اور علاقائی حوالے سے بھی قیام کے لیے غیر مناسب اور غیر موزون جگہ تھی۔ کیوں غیر موزون اور غیر مناسب جگہ تھی، اس کی کچھ وجوہات ذکر کرتے ہیں تاریخ کی کتب میں۔ سب سے پہلا نقطہ جو اس وجوہات میں نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ مدینے کے لوگ، خصوصاً انصار جو مدینے میں رہا کرتے تھے، اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے، شفقت کیا کرتے تھے، مودت رکھتے تھے، لیکن ان کی مودت فقط لسانی اور زبانی اور آنے جانے کی حد تک تھی، اپنے دینی مسائل سے آگاہی کی حد تک تھی۔ ایسی محبت ہرگز نہیں تھی کہ ائمہ اطہار کے کہنے پر اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے کوئی تیار ہو۔ وہاں کی عوام کی سستی اور اہل بیت اطہار کے حق میں مددگار اور معاون نہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے حالات کا مطالعہ کریں، چاہے وہ علی کی تنہائی ہو، قلت انصار کی فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر امام حسن کی مظلومیت ہو۔ اور سب سے بڑی مصیبت
اور سب سے بڑی اور اہم بات، دختر پیغمبر گرامی قدر پر جو مصیبتیں اور مصائب نازل کیے گئے، اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ مدینے کی عوام کس حد تک اہل بیت اطہار کے ساتھ معاون اور مددگار تھی۔ بطور نمونہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور حکومت میں جب مولا نے بیعت توڑنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، جب مدد اور تعاون چاہا، تو ہزاروں کے مقابلے میں کتنے افراد امام کے ساتھ دینے کے لیے آئے تھے؟ یعقوبی نے اپنی تعریف میں فقط 400 افراد کی تعداد لکھی ہے کہ مدینے سے اٹھے تھے، جبکہ مسعودی مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ 700 افراد امام کی مدد کے لیے ندائے لبیک دیتے ہوئے نظر آئے، بلکہ امام کے برخلاف ہزاروں کی فوج، ہزاروں کا لشکر تیار اور آمادہ تھا، ادھر سے فقط 4 اور 700 افراد۔ دوسرا اہم نقطہ، اگرچہ مدینے کے لوگ خود کو حاکم کی سیاست کے تابع اور فرمان بردار کہتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن عملی طور پر ہم تاریخ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ افراد تھے جو سنت پیغمبر کو پامال کرتے تھے۔ شورا والے مرحلے میں امام مظلوم کے حق میں ظلم و ستم کی کہانی اپنی جگہ پر، لیکن دوسرے مرحلوں پر بھی آپ سنت نبوی کو انہی لوگوں کی جانب سے دیگر سنتوں کو سبقت اور فوقیت دینا دیکھ سکتے ہیں۔ شورا والے مرحلے میں تو بالکل واضح اور عیاں ہے کہ سنت پیغمبر کو بالائے طاق رکھ کے دوسری سنتوں کو اس پر فوقیت اور سبقت دے دی گئی تھی۔ تیسرا نقطہ، کہ جن خاندانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں مدینے میں داخلہ پر پابندی اور ان کا مدینے میں آنا منع کر دیا تھا، وہ لوگ مدینے میں دندناتے پھرتے ہوئے نظر آتے تھے، نہ فقط رفت و آمد رکھتے تھے، بلکہ حکومت مدینہ میں وزیر و مشیر رکھے گئے تھے، اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ چوتھا نقطہ، مدینے کے افراد اور اس میں بسنے والے لوگ اور ان کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو انہی افراد کی وجہ سے مدینہ کبھی بھی کسی قیام اور کسی تحریک کے لیے مناسب اور موزون نہیں رہی۔ واقعہ حرہ، امام مظلوم کائنات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کربلا کے بعد جو پیش آنے والا سب سے بڑا واقعہ ہے، واقعہ حرہ، یہ واضح اتنی بڑی جنایت کی گئی اسلام اور مسلمین کے ساتھ، یہ واقعہ گواہ ہے۔ اس کے بعد نفس زکیہ کا قیام واضح ہے، قیام شہید فخر اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جب بھی کسی حق شعار بندے نے، حق شعار عبد خدا نے یہاں سے قیام کرنا چاہا تو وہ زیادہ دیر پا برقرار نہ ہو سکا۔ پانچواں نقطہ، مدینے کی آبادی اس وقت اتنی نہیں تھی کہ ایک تاریخ ساز تحریک کا آغاز وہاں سے ہو سکے اور ایسا قیام برپا ہو سکے جو انسانیت کی حریت اور آزادی کا ضامن بن سکے اور بشریت کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکے۔ چھٹا نقطہ، مدینے کے لوگوں کا سابقہ، چاہے وہ اموی دور حکومت میں ہو یا پھر دوسری دور حکومت، یہ بتلا چکا ہے کہ مدینے کے لوگ سنجیدہ اور مخلص ہرگز نہیں ہیں کہ خاندان عصمت و طہارت کا آ کر دفاع کریں، ان پر اپنی جانیں نثار کریں۔ اگر کوئی ان پر مصیبت آتی ہے یا پھر بیعت کا مرحلہ آتا ہے اور ادھر سے بولڈ اسٹیپ لیا جاتا ہے تو مدینے میں سے کچھ افراد اٹھ کر خاندان عصمت و طہارت کا دفاع کرے، ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کی شاہد مثال آپ اموی خاندان کی حکومت میں مولا علی کے برخلاف سیاست کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر مساجد و محراب سے
امیر کائنات کے خلاف بدگوئیاں شروع ہوتی ہیں، حالانکہ یہ مدینے کے لوگ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا ہیں، جانتے ہیں کہ مولا کی شخصیت کیا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کوئی بھی اسٹیپ لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم آزمائے ہوئے کو آزمائیں۔ اسی بنا پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑا تاکہ دین مبین اسلام اور انسانیت کی حریت اور آزادی کو بچا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔